امامہ باندھنا بھی اسی طرح کی سنت ہے. یہ فتاوی محمودیہ سے جلد نمبر 19 باب اللباس میں ہے. بغیر امامے کے نماز پڑھنا اور پڑھانا بلا کراہت جائز ہے. اصرار کی وجہ سے مستحب چیز بھی مکروہ ہو جاتی ہے. سختی کرنا، طنز کرنا، زبردستی کرنا. سوال: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قسم کی ٹوپی پہننا ثابت ہے اور ہماری کون سی ٹوپیاں پہننا مطابق سنت ہے؟ جواب: ٹوپی گول سر مبارک پر اکثر چپکی ہوئی ہوتی تھی، نمبر 1. نمبر 2، بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے طویل ٹوپی بھی منقول ہے. طویل، ٹھیک. نمبر 2، پھر آگے نمبر 1، اکابر صلحاء کا لباس قابل اتباع ہے. اچھا، آگے آپ آئیے. اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ علماء چونکہ علمی اور دینی طور پر انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور سنن نبویہ پر چلنے والے ہیں اور تقوی اور خشیت الہی کو اختیار کرنے والے ہیں، لہذا ایسے اللہ والوں کی اتباع میں لہذا ان کی اتباع میں سنت کی اتباع ہے. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تم لوگ فلم ایکٹر کی نقل کرتے ہو، سنیما ہاؤس میں جاتے ہو تو مٹکتے ہوئے باہر نکلتے ہو، تو میرے دوست نقل چور تم بھی ہو، نقل چور ہم بھی ہیں. فرق یہ تم فاسق کی نقل کرتے ہو، مولا کے عاشقوں کی نقل کرتے ہیں. اور خدا کی قسم ماننا چاہیے مسلمان کی. کوئی جھوٹی قسم کہتا ہے اس کو گناہ ملے گا. خدا کی قسم اس ٹوپی کو ہم نے کبھی فرض نہیں سمجھا، اور 25 برسوں میں نے کبھی تحقیق بھی نہیں کی الحمدللہ اللہ کے کرم سے. اور یہ جملہ کہنا کہ اللہ والے معصوم تو نہیں ہوتے، پھر کل کو حضرت مجدد پر بھی اعتراض کرنا، حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اعتراض کرنا، حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اعتراض کرنا، اور آہستہ آہستہ یہ اعتراض چلتا چلتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کر لینا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اعتراض کر لینا. کوئی حضرت فرماتے تھے کہ کوئی غلط چل رہا ہے، آپ کو اس سے ہمدردی ہے، استفتاء لو جہاں تمہیں پتا ہے، جہاں سے یہ پوچھتا ہے استفتاء لو، اس سے آ کر ملو، چائے پیو. کہ بھائی یہ تم خلاف کر رہے ہو، شرک اور بدعت کر رہے ہو، یہ تباہی کا راستہ ہے. اگر وہ اور یہ فتویٰ لے لو، وہ اپنی انکوائری کر لے گا، واقعی گڑبڑ ہے. اگر اس نے یہ بات نہیں مانی تو تکبر ہوا. حق بات بطر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہیں کیا تکبر ہے، اس کے ساتھ تعلق توڑنا واجب ہے. یہ تو شرک اور بدعت آگے پھیلا دے گا. ہمارے پاس ابھی یہ بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہیں، یہ دوسرے ٹوپی کے ہیں، اتنے اور سب بیٹھے ہوئے، یہ سامنے بیٹھے ہیں، یہ پابندی سے آنے والے کئی اس میں ہیں. قسم دے کر پوچھو کبھی کچھ کہا ہے؟ جو چیز فرض نہیں ہم کیوں کہیں؟ خود فرض سے دور ہیں ہم لوگ، اور دوسروں کو طنز نعوذ باللہ کریں. تو یہ تو قدرتی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سامنے. جب میں نے پڑھ کر سنایا اور پھر میں نے لکھا دیا تھا کہ مجھے بتانا کہ اس معاملے میں مجھے کئی خط آئے تھے، تو میں نے یہی بتایا تھا کہ بھائی میں تو الحمدللہ اپنے شیخ پر اعتماد کرتا ہوں، اور اللہ والوں سے غلطی ہو سکتی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ گناہ، فرمایا زنا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس گناہ پر جری نہیں رہیں گے. 91 سے حضرت والا کے ساتھ ہوں، حضرت نے تو ہمیں کبھی نہیں کہا. حضرت شاہ رولق صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عاجز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپیاں میں نے کامران بلاد جامعہ اسلامیہ، حضرت مفتی حضرت مولانا محمد مشرف علی تھانوی صاحب دامت برکاتہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ہم نے اگر اس کو فرض کہا ہو یا فرض سمجھتے ہوں، اب اگر میری دل کی نیتی فرض جو تو اللہ جانتے ہیں، آپ تو نہیں جا سکتے نا. میں اپنے دل کو تو نہیں دکھا سکتا، لیکن میرا عمل تو سب کے سامنے اللہ کے کرم سے. کالی ٹوپی پہننا منع ہے، لال ٹوپی پہننا منع ہے. اب کوئی اگر ایسا آتا ہے تو ہم ٹوپی دیتے ہیں، یہ پہن لو، تو کیا ہم نے ظلم کر دیا؟ ہم یہاں پر کتابیں ہٹا کر 10 قسم کی ٹوپیاں لٹکا دیں کہ تمہیں جو پسند ہے وہ پہن لو. عجیب معاملہ ہے بھائی. حضرت فرما دیتے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے کہ محبت سے خط لکھا ہے، غیبت ہے نہیں، مذاق نہیں اڑایا، محبت سے ادب سے جیسے میں فتاوی محمودیہ بتا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمارے آنکھوں سے چھپی ہوئی ہو، ہم نے اپنے مطلب کی نکال لی ہو. مفتی انوار الحق صاحب نے شاید گڑبڑ کی ہو. مفتی صاحب ہے، شاید ان کو تو میرا ساتھ خوش کرنا، شاید ان کو زیادہ خوش ہے اللہ سے نعوذ باللہ. بڑے مفتی سے بھی بات ہوئی، ان سے کیا بات ہوئی بعد میں بتاؤں گا. تو اللہ والوں کی نقل کرنا یہ بھی اتباع سنت ہے ایک قسم کا. فرمایا کہ جو سختی کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں. سوال: اکثر علماء دیوبند جس لمبی ٹوپی کو پہنتے ہیں وہ درست ہے یا نہیں؟ اس لمبی ٹوپی میں کسی قسم کی کراہت ہے یا نہیں؟ کیا یہ لمبی ٹوپی اور گول ٹوپی دونوں سنت ہیں، سنت میں برابر ہیں یا کچھ فرق ہے؟ جواب:
دو پلیا ٹوپی بھی ہمارے دیار میں صلحاء کا لباس ہے. انڈیا کی بات ہو رہی ہے. بعض اکابر گول پہنتے ہیں، بعض دو پلیا، کسی پر نکیر نہیں. دارالعلوم فتاوا، دارالعلوم کورنگی، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم. سوال نمبر 136. اور یہ سوال نمبر بتا دوں کون سا ہے؟ یہ سوال نمبر ہے 9315. کوئی صاحب کہتے، میں نے ابھی دوستوں کو کل 2-3 دوست خوش ہو رہے تھے، میں نے کہا اگر آپ نے جیت اور ہار کا رکھا میرے سے آپ کا تعلق نہیں چلے گا. اس میں تکبر آ جاتا ہے، چال ایسے ہونے لگتی ہے. یہ بھی تو خطرناک معاملہ ہے. بس ہم نے تو کبھی پوچھا بھی نہیں، اللہ نے مدد بھیج دی، ہم نے تو کسی سے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی، کہیں لکھ کر بھی نہیں دیا. الحمدللہ اتنا پتا ہے کہ جو اللہ والا حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ وہ بچے تھے جن کی صحبت میں 55 برس سے زیادہ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم رہے ہیں، جس وقت سارا انتظام اور محتمم وہ ہیں، خانقاہ کی بھی، ہردوئی خانقاہ کی بھی اور سب مدارس کے بھی. یہ سب جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے ایسی. اچھا سنیے آگے. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ صرف ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامہ باندھ کر نماز پڑھنا منقول ہے. فرمایا کہ یہ کہنا غلط ہے. امامے کے بغیر ٹوپی پہن کر بھی نماز بلا کراہے درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امامہ باندھتے تھے، تہمت بھی تو باندھتے تھے، جس کو لنگی کہا جاتا ہے، تہمت بھی تو باندھتے تھے، اور پوری عمر شریف میں تہمت پہن کر نماز پڑھنے اور پڑھتے اور پڑھاتے رہے. پھر تو پائجامہ یا شلوار پہن کر بھی نماز مکروہ ہونی چاہیے. حالانکہ فقہاء کرام میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں. اور فرمایا کہ صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا اور پڑھانا بھی بلا کراہت جائز ہے. امامہ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضرور ہے، مگر نماز کے ساتھ اس کی کوئی خصوصیت نہیں. عام حالات میں بھی امامہ باندھا جائے تو افضل ہے. یہی حکم نماز کی حالت میں بھی ہے. اب آگے آ رہا ہے جو زبردستی کرتے ہیں، تم نے کیوں نہیں امامہ پہنا ہوا، یہ کیوں نہیں پہنتے ہیں، ساری سنت کی دعوت کہتے ہیں اور اس پر عمل کیوں نہیں کرتے. بھائی آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں میرے بھائی؟ کیا جب آپ دعا کرو نا، محبت سے خط لکھو، نہیں مانتا تو چھوڑ دو، اس کے لیے دعائیں کرو. لیکن اس طرح ناراضگیاں، دل میں دکھن، دوسرے کو کہنا، تو اس سے اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر 5 کلیوں والی ٹوپی پہنی ہوئی دیکھی. جی ہاں، اور کئی لوگوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنی ہوئی دیکھی. اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتے، خوشخبریاں تو ہیں، مبشرات تو ہیں. اب آگے سنیے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تقریر ترمذی کی فرماتے ہیں کہ امامہ پہننا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن واجب نہیں، بلکہ سنن زوائد میں سے ہے. لہذا جو شخص امامہ پہنتا ہے انشاءاللہ اس کو اجر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص نہیں پہنتا تو کوئی گناہ نہیں ہے اور کراہت بھی نہیں، اور نہ پہننا مباح ہے. نہ پہننا مباح ہے. اب سنیے آپ، اب اگر ایک شخص ایسا کام کر رہا ہے جو شرعاً مباح ہے، شریعت نے اس کام کو لازم نہیں کیا، اس کام کو لازم سمجھنا، اور جو آدمی اس کام کو نہ کرے اس پر نکیر کرنا. سنیں آپ کیا جملہ ہے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا، اس پر نکیر کرنا یہ خود منکر اور بدعت ہے. یہ خود منکر اور بدعت ہے. اب سنیے حضرت کا تو انداز ہی کیسا ہوتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا تو تم کہاں سے خدائی فوجدار آ گئے ہو؟ کچھ آدمی تو کچھ ٹھوکو نہ زور سے ماشاء اللہ کہو نا بھائی. تم کہاں سے خدائی فوجدار آ گیا؟ تم کہاں سے خدائی فوجدار آ گئے ہو کہ اور اس کو لازم کر رہے ہو؟ جو نہیں پہنتا اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب آگے آئیے. شیخ العرب والعجم، ابھی میرے پاس ایک مواد جمع ہو رہا ہے کہ اپنے شیخ کا نام لینا کیوں ضروری ہے. تو کل ہی میں نے کتاب کھولی. اب دیکھیں یہ اللہ کی مدد ہے نا، آپ گواہ ہیں نا. آخر میں ایک ملفوظ پڑھنے کے لیے اہل اللہ، صحبت اہل اللہ کی اہمیت اور اس کے فوائد، کل ایسا کھولا، یہ کتاب سامنے ارشاد فرمایا کہ شیخ کی اتباع اس کے اقوال میں کرو، ہر عمل میں ضروری نہیں، ممکن ہے کہ غلبہ حال میں ہوا ہو. جس طرح میرے شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ لنگی پہنتے تھے، پائجامہ نہ پہنتے تھے،
اور فرماتے تھے کہ مجھے بیماری ہے اس لیے لنگی پہنتا ہوں، تم اس کی اتباع نہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر بات میں اپنے شیخ کا نام لیتا ہے وہ سنت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کہا کرتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شخص سے فیض بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے بارے میں تقریباً 15 صفحات کی دلائل اور بھی ہیں، حضرت مجدد کی بھی دلائل ہیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل ہیں، اس میں بیان کیا جائے گا۔ میرے پیارے مرشد جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، مواعظ حسنہ نمبر 74، علم اور علماء کرام کی عظمت، صفحہ 13 سے 15 ایسا مستی آئے گی۔ ایک غیر عالم شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اب امامہ کیوں نہیں باندھتے؟ اگر عالم ہوتا تو ایسی جہالت کی بات نہ کرتا، کیونکہ امامہ باندھنے سے متعلق یہ باتیں مشہور ہیں کہ امامہ پہن کر نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب۔ یہ بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی شیخ الاسلام، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اس پہ پوری بحث ہے اس معاملے میں کہ کہاں سے یہ روایتیں آگئی، اس پہ پوری بحث ہے کہ یہ سب ضعیف باتیں ہیں یہ۔ اور جمعے کے دن امامہ باندھ کر جمعہ پڑھانے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آج بھی مہمان آئے تھے اور آتے رہتے ہیں، کبھی الحمدللہ امامے کے بارے میں جو میرے نام پر جھوٹ بولتے ہیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ جی ہاں، میں نے امامہ اتروایا ہے، امرت کا اتروایا ہے، آنکھوں میں کاجل لگی ہوئی، بال بڑے بڑے، مونچھیں بھیگی ہوئی، داڑھی چھوٹی چھوٹی سی، اور دکھانے والوں کا گناہ مل رہا تھا اس کو۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس کو میں نے کہا کہ بھئی آپ کی جب داڑھی پوری آ جائے اور مونچھیں آپ کی ہو جائیں تو آپ اس وقت پہن دو، ہم نے تو منع نہیں کیا۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اب جس نے دیکھ لیا او جناب مشہور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، اکابر فرما رہے ہیں کہ اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ ہاں، وہ فرض سمجھ کے دوسروں میں طنز نہ کریں۔ ماشاءاللہ ہم نے تو الحمدللہ اللہ آج بھی جو آئے تھے الحمدللہ گلے لگائے اور اس کے سامنے پڑھ کر یہ باتیں بتائیں، وہ خوش ہو رہے تھے، وہ بہت بڑے عالم آئے تھے۔ مگر محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موضوعات کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ باطل اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لہذا تھوڑے سے علم میں جو لوگ الجھ جاتے ہیں تو ان کو اس معاملے میں جرأت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کتابوں سے اور بڑے علماء سے رجوع کریں۔ ان کے پاس دماغ تو ضرور ہے، میرے پیارے شیخ کے الفاظ ہے نا، ان کے پاس دماغ تو ماشاءاللہ کہنا پورا ہونے کے بعد ابھی نہیں، ابھی خبردار، ہاں خبردار ابھی نہیں، ان کے پاس دماغ تو ضرور ہے مگر دماغ میں گرمی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، اب سنیے آپ، عجیب بات سنیے آپ، جس زمانے میں لوگ کسی غیر واجب عمل کو واجب سمجھنے لگیں تو اس عمل کا ترک واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء و مشائخ کو خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ٹوپی سے بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر امامہ باندھ لیا جائے تو اچھا ہے، لیکن اس کو واجب سمجھ لینا جائز نہیں۔ میں ایک دفعہ ڈھاکہ گیا، میں نہیں بڑے حضرت، تو دیکھا مسجد میں ممبر پر ایک امامہ رکھا ہوا ہے، اس پر بے شمار مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی اور بہت سارے داغ تھے۔ اتنے میں امام نماز پڑھانے آیا، اس نے امامہ باندھا، نماز پڑھا کر امامہ واپس ممبر پر رکھ کر چلے گئے۔ بعض محض مقتدیوں کی ڈر کی وجہ سے امامہ باندھ کر نماز پڑھائی۔ بعض مسجدوں میں مقتدی غالب ہوتے ہیں، جہالت کا غلبہ ہے، امام بیچارے کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، لیکن کسی صحیح عالم امام سے رابطہ ہو جائے تو صحیح مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس مسجد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آپ علامہ ہیں، آپ کا مڈل ایسٹ میں غلغلہ مچا ہوا ہے۔ اشرف علی کی ایک بات یاد رکھنا، آپ کو جتنی تحقیقات علم میں کرنا ہے کر لیں، سمندر میں غوطہ لگا دیں، لیکن اشرف علی کی ایک بات یاد رکھنا، جب عمل کرنا ہو شارع اولیاء پر رکھنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ آج ہم اپنے بڑوں سے بھی آگے نکلنے کی فکر میں ہے کہ وہ غلطیوں پر تھے، ہم بڑے آئے غلطی سدھارنے کے لیے۔ ایک بہت بڑی شخصیت ملی تھی، وہ پھر جاتے ہوئے کہا کہ آج کل ہم کچھ لوگ مل کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو نعوذ باللہ غلطیاں کی ہیں اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، ابھی 10 سال ہو گئے ابھی تو یہ غلطی بھی نہیں لائے یہاں پر۔ اللہ والے جب بیان کرتے ہیں، جب کوئی چیز چھپتی ہے ایسے ہی کر دیتے ہیں، ان کو کتنی احتیاط ہوتی ہے۔ تو اس مسجد میں یہ سلسلہ ماشاءاللہ میری ایک ہی تقریر سے ختم ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ امامہ کبھی باندھو کبھی نہ باندھو تاکہ امت اس کو واجب نہ سمجھنے لگے۔ اب سنیے، اب غور سے، اور تھانے اندر کسی نے پوچھا نا امامہ کیوں نہیں باندھتے ہو، اب آگے آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا مسٹر طیب کو کہ اس کو ایک جگہ کر دو، مسٹر طیب کہاں ہے کی گردن پکڑو، آپ نہیں میں پکڑوں گا بھائی۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا جب اس نے کہا امامہ کیوں نہیں پہنتے ہو، کہ میں تفسیر بیان القرآن لکھتا ہوں اور اس وجہ سے مجھے بہت مطالعہ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میرا دماغ گرم رہتا ہے،
اس لیے مجھے امامہ باندھنے کا تحمل نہیں ہوتا. پھر حضرت نے اس شخص سے ایک سوال کیا, تم مجھے اتنی تاکید سے امامے کے بارے میں کہتے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم لنگی کیوں نہیں باندھتے ہو, جبکہ لنگی بھی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لنگی پہنی ہے, تو آپ تو سنت کے عاشق ہے نا, تو لنگی کیوں نہیں پہنتے ہو؟ کہنے لگا کہ لنگی کھل جاتی ہے میں ننگا ہو جاتا ہوں. بات کی بیچ کی بات میں کھا گیا ہوں کہ حضرت نے ایک مدرسے میں کیا آگے لکھا ہے, لیکن میں نے کم لکھا ہے, اس میں کتاب پڑھنا اس میں پورا لکھا ہوا ہے, لیکن کیونکہ خواتین بھی سنتی ہے اس لیے میں نے بیچ میں سے بات کاٹ دی. میں نے غلط کیا, لیکن کچھ پنچایتی قسم کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا, اس لیے میں نے کہا ایک چیز چل رہی ہے وہ پھر پڑھوں گا اس کو, ایسا نہیں چھوڑوں گا. میرے شیخ کے بیانات ہوتے تھے, خواتین بھی سنتی تھی, اور چھپا ہے تو یہ کتاب خواتین نہیں پڑھتی کیا, لیکن یہ فاصلہ گزر کے کر پھر پڑھوں گا اس کو انشاءاللہ تعالی. جب اس نے حضرت سے کہا کہ میرا سطر کھل جاتا ہے اس لیے لنگی نہیں پہنتا ہوں, تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ مجھے بھی گرمی لگتی ہے اس لیے امامہ نہیں باندھتا ہوں. تو اس بدتمیز نے کہا کہ اللہ کرے آپ کی گرمی اور بڑھ جائے. کیا سامنے میں جو مجدد تھے نا, بعض جاہل ایسے ہی بدتمیز ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو جواباً کہا کہ اللہ کرے تم اور ننگے ہو جاؤ. ہاں, شفیق اور مہربان ایسے تھے کہ لکھ رہے تھے حضرت خادم آیا, مولوی صاحب السلام علیکم, مرید آیا, سلام نہیں کرنا چاہیے. سمجھ گئے مولوی اشرف علی السلام علیکم, اگر سمجھ گئے فرمایا وعلیکم السلام. ارے مولوی اشرف علی تمہارے لیے پھل لایا ہوں, تمہارے لیے کہاں رکھوں؟ حضرت تو لکھے رہا میرے سر پہ رکھ دو, اور سیدھا لا کے سر پہ رکھ دیا. اب دوڑے مریدین یہ کیا؟ فرمایا چھوڑو, میں نے خود ہی تو کہا, مجھے تو پتا تھا گاؤں والا ہے, مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. ایسے مہربان. اور دوسری طرف سے ایک چودھری صاحب اندر جا رہے ہیں حضرت مجدد کے کمرے میں. حضرت کے بڑے بھائی مولانا اکبر علی صاحب نے روک لیا, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بیعت ہونے جا رہا ہوں. کہ حضرت ایسے بیعت نہیں کرتے, خط لکھے جاتے ہیں اور خط کے جواب ہوتے ہیں, اس کے بعد اجازت لی جاتی ہے. ارے میں چودھری ہوں, یہ ساڑھے پنڈے بڑے چودھری نے بڑے بڑے ٹریکٹر تھے, ٹیوب ویل تھے, پاجامہ میرا ہے. وہ اندر گھس گیا, واپس آیا, میری طرف دیکھنا منہ ایسے لٹکا ہوا. کہ کیا ہوا؟ کہ ڈانٹ پڑ گئی. کہ کیا ہوا؟ کہ تھا اور ہوں میں مارا گیا. کا مطلب کہ حضرت مجدد نے مجھے دیکھا, دیکھتے ہی میرے تو ہوش ختم ہو گئے. مجھ سے فرمایا کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا مولوی جی بیعت ہونا چاہوں تھا. تو حضرت مجدد نے فرمایا گنوار بیعت ہونا چاہوں تھا کہ یا بیعت ہونا چاہتا ہوں؟ کہاں یہاں سے بڑا چودھری آیا ہے یہاں سے. ایک جگہ حضرت گاؤں میں بیان کر کے اٹھنے والے تھے, چودھری صاحب مولوی جی بیعت کر لیجئے. ٹھیک ہے, یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہ میرا نوکر ہے. اسے سر پر کیا ہے؟ کیا مٹھائی ہے؟ کیوں؟ کہ بیعت ہونے کے بعد مٹھائی تقسیم کروں گا. یہ طریقہ غلط ہے. حضرت تو مجدد ہوتا ہے نا بھائی, کیا اس بیچارے کو کیوں اتنی تکلیف دی ہے؟ ٹوکرا نیچے اترواؤ نا. تو ٹوکرا نیچے اتار لیا, کہ خوش ہو گیا, مٹھائی تقسیم ہوگی. کہ اس نوکر کا بھی آپ کے پاس کوئی کام ہے؟ کہ نہیں. کا بیچارے کو روانہ کر دو. اب وہ روانہ کر دیا. پھر مجدد دیکھتے رہے, جب وہ پہنچ سے دور ہو گیا اور آواز بھی نہیں پہنچ سکتی, فرمایا چلو بھائی دوسرے گاؤں میں. کیا صرف بیٹھ کہ آپ کو دوسرے گاؤں میں بیٹھ کروں گا. ٹوکرا فرمایا اپنے سر پہ رکھوں, اور بیچ سے گزارا. اصل میں ہمیں مٹنا نہیں ہے نا شیخ کے سامنے, اپنی خودرائی چاہیے, اپنے پسند کا جواب چاہیے, اس سے اللہ ملتے. بچے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جو غیر عالم کے بعد کس طرح بیٹھتے تھے اور کس طرح ڈانٹیں کھائیں, کس طرح نکالے گئے. جب تو اللہ نے چمکا دیا پوری دنیا میں, چمکنے کی نیت سے اصلاح نہیں کرانی ہے, رب کو راضی کرنے سے اصلاح کرانی ہے. اور گاؤں کے مارکیٹ کے بیچ سے گزارا چودھری صاحب کو. سب دیکھ رہے ہیں, ساڑھے پنڈے بڑے چودھری نے, ان کے ٹریکٹر تھے, ٹیوب ویل تھے, اور پھڑو اپنا پاجامہ ایسے ہی. کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا اس بیوقوف نے. تو پھر دوسرے گاؤں میں بیان کر حضرت بیعت, فرمایا تیسرے گاؤں میں بیعت کروں گا. چوتھے گاؤں میں بیعت کر کے فرمایا چودھری صاحب ان 2 گاؤں میں آپ کا تکبر خاک میں مل گیا جو 6 سال میں بھی نہیں نکلتا تھا. یہ ہے ہمارے باپ دادا ماشاءاللہ. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں لنگی باندھنے کو ضروری سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ سنت غیر مقتدہ اور سنت عادیہ میں سے ہے, لیکن لنگی باندھنے میں احتیاط بھی بہت ہونی چاہیے. میں نے لنگی باندھنے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ حضرت نے بنگلہ دیش میں اہل رسومات میں بیان فرمایا تھا, یہ نہیں دوسرا اس انداز سے فرمایا تھا. فرمایا کہ ان لوگوں کو قرآن پاک حدیث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی, ان کو یہ پسند آتا ہے کہ 11ویں شریف کی دیگیں پک رہی تھیں, وہاں سے کوا گزرا اور وہاں سے ہڈی اٹھائی قبرستان میں ڈال دیا, سب کی بخشش ہو گئی, نعرہ تکبیر لگا ہوا ہے, نعرہ تکبیر لگی. فرمایا ان کو یہ مصطفیٰ کہاں ہے؟ مصطفیٰ چھوٹوں کو
جزاک اللہ، اللہ سب کو ہنستا ہوا رکھے. اگر ہنسی مطلقاً حرام ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں سکھاتے؟ یہ بچوں کو کیوں ہنسنا سکھاتے؟ پلیٹیں لگا دو، راڈ لگا دو یہاں اور اسکرو ٹائٹ کر دو تاکہ بڑے ہو کر منہ ایسا ہو، نہیں تو دیکھنا ایسے، تاکہ کوئی قریب ہی نہ آئے، دین ہی نہ سیکھے. جب تک مٹنا نہیں ہے سیکھنا بھی کچھ نہیں ہے. میں نے لنگی باندھنے والوں کو بھی دیکھا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے کچھ طلباء ہمارے یہاں پڑھتے ہیں. ایک دفعہ میں نے رات کو معائنہ کیا تو دیکھا کہ وہ خود کہیں تھے، ان کی لنگی کہیں تھی. اور جو بات میں نے نہیں بتائی وہ بتا دیتا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ساؤتھ افریقہ میں کسی سے فرمایا کہ ان کو اٹھا کر لے آؤ. وہ گئے اٹھانے کے لیے، واپس آ گیا تو میں نہیں چاہتا. تو حضرت نے فرمایا کیا بدھو تم کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ میں نہیں چاہتا. حضرت نے کسی اور کو بھیجا، واپس آیا کہ حضرت وہ تو بڑے بری حالت میں لنگی کی وجہ سے سو رہے ہیں. پھر حضرت نے آوازیں دیکھ کر اٹھوایا، فرمایا کیا کیا تم نالائق، میں نے منع کیا ہے کہ گھر میں پہنو تو الگ بات ہے، وہ بھی بچوں کے سامنے نہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا تھا کہ حضرت رات کو مچھر کاٹ رہا تھا، میں نے جو ہے وہ چادر اوڑھ لی تھی. علامہ جلال الدین سیوطی، بھائی بولنے دو نا کچھ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ اگر اکیلی بھی رہو تو ننگے مت سو. یہ خاص بات بتانی ہے، علم اور علماء کرام کی عظمت میں لکھا ہے اگر اکیلے بھی رہو تو ننگے مت سو. اب جس کو عقل ہوگی وہ سوال بھی پوچھے گا خط لکھ کر، کیونکہ اس سے فرشتوں کو حیا آتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام ہے، تو فرشتوں کو اذیت اور تکلیف دینا تو اور حرام ہے. اب جو لوگ احتیاط نہیں کرتے پر کتنا ظلم کرتے ہیں شادی شدہ لوگ، اللہ عقل دے مجھے بھی. سنیے جناب، ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب معروف الابرار صفحہ نمبر 206 ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ سلو کما رأیتمونی اسلی، کہ نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ ہماری نقل کرو، جب نقل کرو گے تو حقیقت بھی حسب استطاعت اتر جائے گی. ارشاد اب سنیے ذرا جگر کو تھام کر کہ ارشاد فرمایا کہ ظاہری وضع قطع صلحہ کی طرح رکھنا باطن کی حفاظت کا تالا ہے. جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کے لیے ہم بیان نہیں کرتے. جو ہم کوئی نہیں کہتے کہ ہم کوئی فرما برداری کر رہے ہیں. کلو بنی آدم خطاؤں میں بھی آتا ہوں، خطا کار ہے، گناہ گار ہیں، لیکن خیر الخطائین کون ہے؟ جتنی بار گناہ ہوتا ہے توبہ بھی کرتے ہیں. یہ شاہ رحمۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو 22 برس کی عمر میں خلافت ملی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی، جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رات دن رہتے تھے. فرمایا کہ جس طرح دکان کے اندر مال ہو اور باہر دروازے میں تالا نہ ہو تو چور حملہ کرتا ہے اور اندر کے مال کی خیر نہیں، اسی طرح ظاہری وضع قطع اگر صالحین کی نہ ہوگی تو باطن کی صلاحیت کی خیر نہیں. فاسقوں کی مشابہت اور صورت سے فسق کی حقیقت بھی اتر جائے گی. نمبر آگے بڑھتے، نمبر آپ گنتے جائیں. صالحین کی وردی اور لباس میں محبوبیت ہے، آگے سننا، اور یہ بھی ہنسی کی بات ہے. جس طرح پوسٹ مین کی وردی میں محبوبیت ہے اور پولیس مین کی وردی میں نہیں. دل چاہتا اکیلے مل جائے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں پیرس گیا، انگریز نے سب کی تلاشی لی، میں طالب علموں کی وضاحت میں تھا، ہماری تلاشی نہ لی اور ادب سے کہا تشریف لے جائیے. ارشاد فرمایا کہ دینی اساتذہ کرام کا لباس صلحہ کا ضروری ہونا چاہیے تاکہ عوام سے امتیاز ہو. پولیس کے سپاہی اور پولیس کے افسروں کی وردی میں فرق ہوتا ہے. ہمارے ایک ماسٹر صاحب جو عالم نہیں ہیں، ایک عالم صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے. عالم صاحب صلحہ کی وضع و لباس میں نہ تھے. عوام ماسٹر صاحب سے مصافحہ کرتے رہے کیونکہ یہ صلحہ کی وضع میں تھے اور عالم صاحب کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا. ایس پی وردی میں نہ ہو اور پولیس کے سپاہی وردی میں ہو تو کس کی وقت ہوگی؟ ارے بھائی مجھے سننا تھے. آگے سنیے، آگے یہ تو اتنا مزہ آئے گا کہ اچھل پڑیں گے. فرمایا کہ صالحین کی وضع قطع کی نقل میں بھی بہت برکت ہے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وضع قطع بنائی، یہ مشابہت ان کی ہدایت کا سبب بن گئی. حق تعالیٰ کا فضل ہو گیا، سب کو ایمان عطا ہو گیا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کی نقل بھی کی قدر کرو، صوفی کی نقل کی بھی قدر کرو، کیونکہ صوفیوں کی لباس کی نقل دلیل ہے کہ اس کے دل میں صوفیوں کی محبت یا عظمت ہے. ہمیشہ نقل کے سبب دو ہوتے ہیں، یا تو جس کی نقل کرتا ہے اس کی محبت ہوگی یا عظمت ہوگی. بس جو لوگ صالحین کی وضع قطع ترک کر کے اہل مغرب کی وضع قطع کی نقل کرتے ہیں، یا تو ان کے دل میں ان کی محبت ہے یا عظمت. ارشاد فرمایا کہ لباس صلحہ کا اختیار کرنے والا انشاءاللہ تعالی محروم نہ رہے گا.
ارشاد فرمایا کہ صلحاء نے، یہ اسی فتاوی محمودیہ کی باتیں ساری آ گئی اندر، کہ جو جس میں خشیت اور تقویٰ ہو، عالم اللہ والا ہو، علماء ربانی نو، حضرت والا کیا تھے؟ جن کے غلاموں سے غلاموں کے اللہ کام لے رہے ہیں پروردگار، چاہے اجازت یافتہ ہے یا اجازت یافتہ نہیں، اللہ ان سے کام لے رہے ہیں۔ پورے دنیا میں سب سے زیادہ کس کے درد دل کا غلغلہ مچا ہوا ہے؟ جاؤ گن کر دیکھ لو آپ۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلاموں کی 250 مجلس کراچی میں ہو رہی ہیں، باقی بنگلہ دیش میں 60% بنگلہ دیش تو حضرت والا سے بیت ہے۔ جا کے بنگلہ دیش، انڈیا، کینیڈا، ہر جگہ جا کے پتہ کر لو، ساؤتھ افریقہ میں پتہ کر لو، بنگلہ دیش میں پتہ کر لو، اتنے بڑے اللہ والے کے فیوز اور برکات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہم تو الحمدللہ ہمارے کوئی بیان میں ثابت نہیں کر سکتا، ہماری ذاتی مجلس میں اللہ کے رحمت سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا، خدا کی قسم ہمارے 4 لوگوں کی مجلس میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی رحمت سے ہم نے کسی کی غیبت کی یا سنی یا ان کے لیے اعتراض کیا یا یہ کچھ بھی نہیں، بس یہ کہا کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اللہ ان کی 100% نقل کی توفیق عطا فرمائے، ایک دن اصل اللہ بنا دے۔ یہ جب سے جمعرات سے بیان ہوا 10 مرتبہ اپنے دوستوں سے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے اکڑ دکھائی اور دوسروں سے جا کر باتیں کی تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ہار جیت کا ہمیں پسند نہیں ہے یہ معاملہ، اللہ معاف فرما دے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ صلحاء امت اور دین کے خدام کی وضاحت کی نقل کرنا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا مقصود ہے، کیونکہ صلحاء کی مشابہت کا قصد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، میرے موجودہ مرشد حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ، جو بولتے نقل ہے، اور جتنے علماء ہیں، مفتی صاحبان ہیں، مشائخ ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء ہوں یا نئے علماء ہوں، الحمدللہ میں ان کو اپنی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک سمجھتا ہوں، اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، اور ان کے قدموں میں، ان کے جوتیوں میں جو خاک کے ذرے لگے ہیں، ان کے کروڑوں سے کبھی ان کے ذرے کو جو جوتیوں میں لگے ہیں کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اور ان کے قدموں کو، ان کے جوتیوں کے اندر ذرے لگے اپنی نجات کا باعث سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ سب سے اللہ کے کرم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکات میری آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہے، خدا کی قسم ان کے احسان تلے میرے بال دبا ہوا ہے، لیکن بیعت جو کی جاتی ہے مناسبت ایسا نہیں ہے، باقیوں سے مناسبت نہیں ہے، حضرت فرماتے تھے جملہ غلط ہے، ہر مسلمان سے ہماری مناسبت ہے، ہر عالم اور ہر شیخ سے ہماری مناسبت ہے، اصلاح کی مناسبت مجھے میرے شیخ سے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے حیات میں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط کے جواب، حضرت والا کے خط کے جواب تو میں اپنے متعلقین کے اور ان خطوط کے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کرتا تھا، پھر حضرت والا نے، اور پہلے میں حضرت سے پوچھا کرتا تھا فالج کے بعد بھی، پھر حضرت نے 5-6 سال کے بعد فرمایا میاں اب بس میری ہمت نہیں، اب میر صاحب سے ہی پوچھا کرو، حضرت نے اپنی حیات میں حوالے کر دیا تھا، پھر حضرت میر صاحب کی طبیعت ناساز بھی تو سب خطوط کے جواب، اپنے متعلقین کے جواب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کرتا تھا، اس لیے جب حضرت والا کا وصال ہوا الحمدللہ سب میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک ہے، خصوصاً حضرت والا کی اولاد، ان کی قیامت تک کی ذریات کا اللہ غلام بنا کر رکھے، سے زبانی نہیں، ابھی تو کیونکہ زبانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 100% عمل کی توفیق عطا فرما کر حضرت والا کے اولاد کا صرف نہیں، ان کے اولاد کے نہیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، جو خون کا رشتہ، دور کا رشتہ، حضرت کے خدام اللہ تعالیٰ ان پر جان بھی فدا کرا دے تو بھی حضرت والا کے احسانات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں جس کی عظمت اور محبت ہوتی ہے اس کی وضاحت کو اختیار کرتا ہے۔ حضرت نے بھی ایک بیان میں فرمایا شیخ کی نقل کی ضرورت کیا ہے آپ کو، خود ہی خود نقل ہو جائے گی جس سے محبت ہوتی ہے۔ شیخ کیوں کہے گا آپ کو کہ میری نقل کرو، 100% تمہیں اور مجھے غرض ہے تو ہم نقل کریں ہم، یعنی کہ آپ سوچو کہ بھئی ایک آدمی شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، جو بھی کوئی گناہ ہے آپ اس کو دلائل کے ساتھ پیش کر دو کہ بھئی آپ شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو۔ ابھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم آدم جی ہاسپٹل میں تشریف لائے تھے آنکھوں کے معائنے کے لیے، وہاں ڈاکٹر عدنان اس فقیر سے بیعت ہے، بتایا اطلاع کی کہ ماشاءاللہ لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی الحمدللہ اور وہی کرتا ورتا پہنا ہوا تھا۔ حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہم کو تصور کریں، ہماری مسجد کے امام صاحب مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم کو تصور میں لائیں آپ، اور بھی آپ گنتے جائیں تو فرمایا کہ یہاں لکھا ہے کہ وہی
اللہ والے کی نقل کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. تو فرمایا کہ انسان کے دل میں جس کی عظمت و محبت ہوتی ہے اس کی وضع قطع کو اختیار کرتا ہے. اسی کے ساتھ یہ حقیقت اور مشاہدہ بھی ہے کہ انسان جس کی وضع قطع اور شکل و صورت کی نقل کرتا ہے، ہلکے ہلکے اس کی حقیقت بھی اس کے اندر دل میں اتر جاتی ہے. دلیل بھی چاہیے نا، دلیل چاہیے نا. عاشق کو تو نہیں چاہیے لیکن ضروری ہے دلیل دینا. وہ دلیل کیا ہے کہ فلم ایکٹر کی نقل کرتے کرتے اس جیسے ایکٹنگ اور اس جیسے کہ گانے بھی گانے کی فکر کرتا ہے. کرکٹر کی نقل کرتے کرتے آستے آستے محبت آ جاتی ہے تو اسی انداز میں اختیار کرتا ہے، تو یہ نقل آستے آستے اللہ والے کا نقل بھی کرا دے گی، اس کی حقیقت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. چلو آگے آ بھی گیا. اسی لیے فساق و فجار کی مشابہت اختیار کرنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے. کتنی شدت کے ساتھ الٹے ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا گیا اور اس کی وجہ بھی بتلا دی گئی مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363 پر. اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. تو الٹے ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا. کیونکہ جو شخص بظاہر کھانے پینے میں اس کے طور طریقے کی نقل کرے گا تو اس کی وجہ سے اس میں اس کے اثرات پیدا ہوں گے. چنانچہ ایسے لوگوں میں شیطانیت کا اثر مشاہدے میں آتا ہے، یعنی عجب، خود پسندی، اپنے فہم پر اعتماد، خودرائی، اپنے فہم پر اعتماد کہ میں نے پڑھ لیا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں زیادہ سمجھدار ہوں. شیخ کی نسبت کہاں منتقل ہوگی؟ بیعت کیوں ہوئے آپ شیخ سے؟ شیخ سے مناسبت کی وجہ سے بیعت ہوئے نا. شیخ نے اجازت کیوں دی؟ آپ سفیر ہیں نا شیخ کے. وہ سفیر جا کے کینیڈا میں جا کر پاکستان کے علاوہ انڈیا کی بات کرے گا، اڑا دیا جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس شیخ کا راستے کا فیض بند ہو جاتا ہے، جو اندر ہی اندر شیخ کو غلط سمجھ رہا ہے کہ شیخ نے ہمیشہ غلطی کی. نعوذ باللہ. من اعترض علی شیخی ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں جس نے شیخ پر اعتراض کیا اور اس پر اچھا گمان نہیں رکھا، اعتراض کیا اور بدگمانی کی، فلاح نہیں پا سکتا. فلاح عربی زبان کا جامع لفظ ہے، دونوں جان کی کامیابی نہیں ملے گی اس کو، اور کوئی ملا ہی نہیں، بس شیخ ہی ملا جس پر ساری دنیا کے علماء فدا. آپ مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہ میں الفاظ تو سنے جو کیسٹ میں آتے ہیں، یہاں ہمارے پاس وہ سنے جاتے ہیں. میرے ماں باپ آپ پر فدا، اے میرے شیخ یہ میں نے باتیں نہیں سنی. اور یہ گواہ بیٹھا ہے، ٹیپ بھی کیا ہوگا اس نواب نے کہ مولانا عبد الحمید صاحب جب فون کرتے تھے میرے شیخ میرے جلد کے جوتے بن جائیں، وہ جوتے آپ کو پہناؤں، میرے پلکوں کی رسیاں بن جائیں، وہ میں جوتے سے باندھوں. اے میرے شیخ میرے جلد کے موزے بن جائیں، آپ کے ساتھ چپکا رہوں. اے میرے شیخ علم تو ہمارے پاس پہلے بھی تھا لیکن آپ کے درد دل نے پورے دنیا میں ہمیں چمکا دیا. یعنی عجب، خود پسندی، اپنے فہم پر اعتماد، اپنے بڑوں کی عیب جوئی، یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں. اعتراض کر رہا ہے. من اعتراض علی شیخی ونظر الیہ احتقارا، اکارت سے دیکھ رہا ہے کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں. جس نے پوری زندگی حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزاری، حضرت مجدد کا پورا مال صرف ایک واسطے سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ملا. اور کیا حالات تھے. اب 10:30 بھی بج گئے، اس لیے جو ہے وہ بس ختم کرتا ہوں، ورنہ یہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. بڑوں کی عیب جوئی یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اپنے بڑوں کی عیب جوئی سے یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اسی کا اثر ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ تعلیم ہے کہ جو افعال شیطانی افعال کے مشابہ ہیں ان سے بچنا چاہیے. تو جب شیطانی طور طریقے اختیار کرنے سے شیطانیت پیدا ہوتی ہے تو اہل اللہ اور صلحاء کی مشابہت اختیار کرنے سے کیا ان کی صفات پیدا نہیں ہوں گی؟ میری طرف خدا کے واسطے اشارہ نہیں سمجھنا. میں اپنے پیارے شیخ، میرے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک، میرے محسن جن کا میں غلام، جن کی قدموں کی خاک، ان کی طرف بات کر رہا ہوں. اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے آخری سانس تک چل کر دکھا بھی دیا الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے عمل نہیں کر رہے ہیں، ہر بات سمجھانی پڑتی ہے ورنہ فوراً پکڑ لیا. دیکھو یہ کہا ہے پورے دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ والا، حضرت والا کے سلسلے کے علاوہ کوئی اللہ والا ہے ہی نہیں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی اللہ والا ہے ہی نہیں. اس بات کو ہم گمراہی سمجھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے کرم سے دل سے اس بات کو گمراہی سمجھتے ہیں. لیکن شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہوا کرے، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خاندان والوں نے کہا کہ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں، اتنی مشہور شخصیات ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں، آپ کو اور کوئی نظر نہیں آیا؟ آپ کے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا کون ہے؟ جوش میں فرمایا کوئی جانے نہ جانے، میں تو جانتا ہوں. آئندہ کے لیے ہمت ہی نہیں دی. کیا اہل اللہ اور صلحاء کی مشابہت اختیار کرنے سے کیا ان کی صفات پیدا نہیں ہوں گی؟ یقیناً پیدا ہوں گی، اور یہ مطلوب بھی ہے.
یہ مطلوب بھی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں ہوگا. بس جو خوشی ہے الحمدللہ اس بات کی خوشی ہے کہ بغیر طلب کے اللہ نے اتنا مال بیچ دیا اور بھی اللہ نے بھیجا ہوا ہے. اس بات پر حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ اپنے شیخ کی نقل کی، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہر وقت تو شیخ نہیں بتایا کرنا، یاد رہے گا. آج یہ مولانا صاحب عالم ہیں، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، الحمدللہ ہر وقت علماء میں گھرا رہتا ہوں. یہ عالم ہے اللہ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے. یہ ماشاءاللہ یاسین گل ہے، الحمدللہ ہر بات ٹیپ ہو رہی ہے اللہ کے کرم سے. کون سی بات کہہ رہا تھا؟ ہاں حضرت والا فرماتے تھے کہ ہاں کہ بھئی اتنے علماء ہیں، کیا جتنا انہوں نے 8 برس میں پڑھا ہے اتنا ہی علم میں آگے نہیں ہے کچھ، اور تخصص تک کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کیا یہ سب چیزیں زبانی یاد ہیں سب کو؟ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے کوئی ہزاروں میں ایک آتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں دیے بڑے ہمارے علماء دارالعلوم کے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے، جناب بنوری ٹاؤن کے، اور بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے. تو جو بھی بیان کرے گا شیخ ہر وقت ساری احادیث مبارکہ یاد ہوں گی. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے شیخ جو بتاتے تھے میں عمل کرتا تھا، میری اس وقت خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی جب وہ عمل مجھے حدیث پاک سے یا کسی حوالے سے مل جاتا تھا. تو مجھے اس چیز کی خوشی ہے. مجھے اگر کچھ ہوتا تو میں آج سے 12-15 سال پہلے کہتا. یا جیسے حضرت والا نے جب بولنا بند کر دیا تھا آخری دنوں میں، اس کے 2 مہینے کے بعد ہی مختلف باتیں تھیں مختلف، تو مجھے اس وقت شک پڑتا، میں اس وقت معلوم کرتا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں معلوم کرتا. حضرت میر صاحب کے وصال کے بعد تھوڑا سب کے اندر بڑا ہیرو بننے کے لیے اور سب چیزیں لا کر بیان کرتا. مجھے ضرورت ہی نہیں اللہ کی رحمت سے. میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہوا ہے، میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے. مزید اللہ کرم فرما کر مجھے 100% شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب باتوں میں اللہ نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے الحمدللہ اللہ کے کرم سے دل میں ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے. میرے دوست کچھ غمگین ہیں بہت سارے، ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی صبر بس. اور ہم اپنے مفتی صاحب سے پوچھ رہے تھے ہمیشہ الحمدللہ، حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے، حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے بھی الحمدللہ. اور شادی کے کھانے کے بارے میں حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے چند ماہ پہلے پوچھا، فرمایا کہ حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں ایک بار بھی بچی کا کھانا نہیں کھایا، اور فرمایا میں بھی نہیں جاتا. فرمایا چند دن پہلے میری بچی کی رخصتی ہوئی، جو مہمان آئے تھے چائے پلائی، اور جو باہر کے مہمان تھے چند ان کو کھانا کھلایا. باہر کے مہمان ہوٹل پہ تو نہیں جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ تم مت جانا، متعلق ان کو بھی مت جانے دینا. میں نے حضرت میرا تو الحمدللہ معمولی یہی ہے. پھر فرمایا حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنتوں پر عمل نہ کرنے کا یہ ہم پر وبال آیا ہوا ہے امت پر. یہ حضرت کے جملے میں نے اسی دن لکھ لیے تھے الحمدللہ. یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، جب میں عمرے سے آیا تھا تو بہت زیادہ پریشان کن حالات تھے. اب کس سے پوچھیں؟ تو پھر حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.